آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 6، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سب ہیڈنگ تعمیر کعبہ۔ ان واقعات کے بعد خانہ کعبہ بنانے کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام شام سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ آئے اور دونوں باپ بیٹوں یعنی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ اس طرح بنانا شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو جڑائی کا کام کر دیتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ یہ دونوں بزرگ بناتے وقت اپنے رب سے یہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، یہ کام ہمارا قبول کر، بے شک تو سمیع و علیم ہے۔ جس وقت دیوار کسی قدر بلند ہوئی اور ابراہیم چوڑائی سے مجبور ہو گئے تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو اب مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ جب تیار ہونے کے قریب پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کسی اچھے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دوں، جس سے لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بلقیس نے آواز دی تھی کہ میرے پاس تمہاری امانت رکھی ہے، یہ لو، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کا پتہ بتلایا تھا۔ غرض جو کچھ ہوا، اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو اٹھا لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے اٹھا کر مقام رکن پر رکھ دیا۔ یہی حجر اسود ہے جس کا طواف کے وقت بوسہ لیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے بننے کے بعد ابراہیم حسب حکم باری تعالیٰ مکہ مکرمہ کے نورانی پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھ گئے اور با آواز بلند فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے گھر بنا دیا ہے اور تم کو اس کے حج کی زیارت کے لیے بلایا ہے، پس تم لوگ آ جاؤ۔ یہ دونوں بزرگ بما ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے مقامات منع و عرفات کی طرف قربانی کی، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت و حج کو آتے رہے۔ آپ لوگوں کو جہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسماعیل وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کے کہنے سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت اسماعیل صاحب وحی نہ تھے، لیکن ابراہیم پیغمبر اور صاحب وحی تھے۔ ممکن ہے کہ ابراہیم کو وحی یا بذریعہ الہام و القاء اس کی ہدایت کی گئی ہوگی اور اسماعیل نے محض اس خیال سے کہ یہ صاحب وحی پیغمبر کا ارشاد ہے تعمیل کیا ہو۔ بہرکیف جو کچھ ہوا، اسماعیل کو ضرور اس میں سبقت کا اعزاز حاصل ہے۔ علامہ ارزقی فاضل ابن اسحاق سے روایت کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو 9 گز بلند بنایا تھا۔ جانب پیش دروازہ حجر اسود سے رکن شامی تک اس کا طول 32 گز تھا اور عرض مزاب کی طرف سے رکن شامی سے رکن غزبی تک، جس کو اب رکن غراقی کہتے ہیں، 22 گز کا تھا۔ جانب پشت اس کا طول رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 برس اور عرضاً رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 گز تھا۔ دروازہ اس کا بالکل زمین سے ملا ہوا تھا، کواڑ اور بازو نہیں لگائے گئے تھے۔ اس مکان کے اندر جاتے ہوئے دائیں جانب ایک کنواں بنا دیا تھا، اس غرض سے کہ بیت اللہ کے تحائف جو اطراف و جوانب سے بخوبی سمجھ میں آ جائے گی۔ دائیں طرف کا حصہ جو نقطوں میں گھرا ہوا ہے وہ ابراہیم کے وقت میں کعبہ میں داخل تھا، اس غرض سے کہ بیت اللہ کے تحائف جو اطراف و جوانب سے آئیں وہ اس میں رکھے جائیں۔ اس پیمائش کے مطابق جس کا ذکر کیا گیا ہے، ہم خانہ کعبہ کا نقشہ اس مقام پر ثبت کیے دیتے ہیں۔ اس کی قطع کواڑ اور بازو نہیں لگائے گئے تھے۔ اس مکان کے اندر جاتے ہوئے دائیں جانب ایک کنواں بنا دیا تھا، اس غرض سے کہ بیت اللہ کے تحائف جو اطراف و جوانب سے آئیں اس میں رکھے جائیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی جرہم اس خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے زمانے میں ایک پہاڑی نالہ آیا اور کعبہ میں پانی چڑھ گیا اور کعبہ منہدم ہو گیا۔ تب بنی جرہم نے اسی بنیاد پر کعبہ بنایا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد جب عمالقہ نے بنی جرہم کو
مغلوب کر دیا اور خانہ کعبہ کے مختار ہو گئے، تو غالباً سیلاب ہی کی وجہ سے پھر انہوں نے خانہ کعبہ بنایا۔ یہ امالکا اولا نہیں ہے جو عرب البائدہ میں تھے، اور ان کی طرف تعمیر کعبہ کی نسبت کرنی نہایت نادانی ہے۔ اس وقت ابراہیم و اسماعیل پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے بعض مورخین نے غلطی سے لکھ دیا تھا کہ بنی جرہم سے پہلے امالیک نے خانہ کعبہ بنایا ہے، حالانکہ یہ روایت بالکل بے اصل ہے، اور یہ تعمیر غالباً سن عیسوی سے 1 صدی پیشتر واقع ہوئی تھی۔ پھر ان کے بعد قصہ ابن کلاب نے کچھ بنایا، غالباً اس وسلم کی چھٹی پشت میں پڑتا ہے۔ اس نے ستون قائم کر کے کعبہ کو مسقف چھت دار بنایا تھا۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ تعمیر کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے تھے اور پتھر ڈھونے میں آپ شریک تھے، لیکن انہوں نے کعبہ کو بنسبت ثاقب کے دگنا بلند کیا اور 6 ہاتھ ایک بالشت کی کرسی بھی دے دی اور اس پر دروازہ قائم کیا تاکہ سیلاب کا پانی اندر نہ جانے پائے، اور شاید لکڑی کی کمی کی وجہ سے حجر اسود کی طرف 6 ہاتھ ایک بالشت زمین چھوڑ دی اور اس طرف عرض میں ایک جدید بنیاد کھود کر دیوار چنوا لی۔ پھر اسلام میں سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر اس طرح کی جیسی ابراہیم نے کی، لیکن انہوں نے ایک نیا دروازہ جانب غرب قائم کیا اور بلندی قریش کی بلندی سے بھی بڑھا دی، یعنی 27 ہاتھ کر دی، اور 3 ستون چھت پاٹنے کے لیے بنائے۔ پھر ان کے بعد حجاج بن یوسف نے کعبہ بنوایا، جیسے کہ کتب تواریخ میں ان دنوں کے بنانے کے اسباب و واقعات مذکور ہیں۔ تفصیل اس واقعے کی یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک جب یہ امر محقق ہو گیا کہ حکم ذبی الہی ہے، وسوسہ شیطانی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے لڑکے اسماعیل سے کہا کہ رسی اور تیر لے کر ہمارے ساتھ اس پہاڑ کی طرف آؤ تاکہ لکڑیاں کاٹ لائیں۔ اسماعیل یہ سنتے ہی رسی اور تیر لے کر ابراہیم کے پیچھے پیچھے چلے۔ شیطان کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کسی طرح ان میں سے کسی ایک کو اس راہ سے پھیر دینا چاہیے، اور اس خیال سے پہلے اسماعیل کے پاس ایک بوڑھے آدمی کی شکل بنا کر آیا اور کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ تم کو تمہارا باپ کہاں اور کس لیے لے جا رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اس پہاڑی پر لکڑی کے لیے ہمیں لے جا رہے ہیں۔ شیطان افسوس اور حیرت آمیز نگاہوں سے دیکھ کر بولا، واللہ تم بھی کس قدر بھولے ہو، ارے صاحب زادے، یہ تمہیں ذبح کرنے کو لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل نے دریافت کیا، وہ مجھے کیوں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، حالانکہ مجھ پر ان سے زیادہ کوئی اور شفیق نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے کہا، ابراہیم کو یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اسماعیل نے انتہائی بے پرواہی سے فرمایا، اگر ایسا ہی امر ہے تو مجھے بصر و چشم منظور ہے۔ شیطان یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر اس کو اسماعیل سے بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد ابراہیم کے پاس آ کر کہنے لگا، کیوں بڑے میاں، تم کس خیال میں ہو؟ بھلا خدا کو کیا غرض ہے کہ وہ لڑکے کے ذبح کرنے کے لیے کہے؟ تم اس خیال کو چھوڑ دو اور ناحق اس لڑکے کی جان نہ لو۔ ابراہیم نے فرمایا، ملعون، تو مجھ کو بہکانے آیا ہے، چل دور ہو، یہ باتیں کسی نادان کو سمجھانا۔ شیطان تو یہ باتیں سن کر ناکام یہاں سے واپس ہوا، اور ابراہیم نے کچھ دور آگے چل کر اسماعیل سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو خدا کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل بھی چونکہ خلعت نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے، بے تامل بول اٹھے، اے باپ، جس پر تم مامور کیے گئے ہو وہ کرو، مجھ کو انشاءاللہ صابر پائے گا۔ دونوں باپ بیٹے یہی باتیں آپس میں کرتے ہوئے جس وقت منا میں اس مقام پر جہاں اب قربانیاں کی جاتی ہیں پہنچے، اور ابراہیم چھری لے کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو اسماعیل نے گزارش کی، مناسب یہ ہے کہ آپ میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، دامن کو سمیٹ لیجئے، ہاتھ پاؤں کو میرے رسی سے باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر ذبح کے وقت میرے چہرے پر پڑے اور آپ کو محبت آ جائے، اور یہ باعث کمی ثواب یا حکم رب کی تعمیل میں
تاخیر کا باعث ہو۔ سو ابراہیم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، تو بہت ہی اچھا معین ہے، خدا کی تعمیل ارشاد میں۔ یہ کہہ کر ایسا ہی کیا گیا جیسا کہ اسماعیل نے عرض کیا تھا۔ جس وقت یہ دونوں خدا کے برگزیدہ بندے اپنے سچے خدا کا حکم بجا لانے پر تیار ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا کر چھری کو گلے پر پھیرا، اس وقت بحکم باری جبرائیل علیہ السلام نے چھری کو الٹ دیا اور جناب باری نے پکار کر کہا کہ تم نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اس کی پوری تعمیل کی۔ یہ ذبح دمبا تمہارے لڑکے کا فدیہ ہے، اس کو بجائے اپنے لڑکے کے ذبح کرو۔ تم دونوں اپنے اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پر روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دمبا اس وقت سے 40 برس پہلے سے جنت میں چر رہا تھا۔ پہلے ذبیح اللہ اسماعیل ہیں جو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہوتے ہیں، اور دوسرے ذبیح اللہ عبداللہ ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ تحقیق ذبیح، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور خطرہ گزرا ہوگا کہ ذبیح اللہ اسحاق ہیں نہ کہ اسماعیل، جیسے کہ مورخین علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا طرز بیان شہادت دے رہا ہے۔ حالانکہ شہرت پذیر امر یہ ہے کہ اسماعیل کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور وہی مقام منابر میں ابراہیم کے ساتھ ذبح ہونے گئے۔ بے شک یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید کی نص صریح سے اگر اسماعیل کا ذبیح اللہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا تو اشارۃ النحس سے ضرور ثابت ہو سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ نص صریح سے دونوں بزرگوں میں سے بالتخصیص ایک کا ذبیح اللہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ باقی رہا قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے جہاں تک ثابت ہوتا ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ علامہ سا فاضل مورخ حدیث کے جواب میں کیوں یہ جواب دے رہا ہے کہ لوگ عام طور سے فقر و مباحات کے وقت چچا کو بھی باپ مجازن کہہ دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر فرمایا ہے، میں سردار اولاد آدم ہوں، اور یہ کوئی فخر نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ تو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اولاً جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام لوگوں میں شامل کرنا ہی زیادہ اعتدال سے منحرف ہونا ہے۔ ثانیاً جو شخص سرداری اولاد آدم کو مابع الفخر نہ سمجھے وہ کیسے چچا کو باپ فخریہ کہہ سکتا ہے؟ دوسری دلیل میں جس طرح علامہ طبری نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت، ان کے ذبح کرنے کا حکم عالم شباب میں صادر ہو چکا تھا، تب ہی صحیح ہو سکتی تھی، اسی لیے کہ علم الہی میں یہ امر مقدر تھا کہ اسحاق کے ذبح کرنے کا حکم واقع نہیں ہے بلکہ جانچ اور امتحان کا ہے۔ اس لحاظ سے یہ حکم بشارت یعقوب علیہ السلام کا منافی نہیں ہو سکتا، اور علامہ طبری نے اپنے دعوے کی یہ شہادت پیش کی ہے کہ لڑکا پیدا ہونے کی بشارت ہاجرہ سے پہلے دی گئی تھی، اس وجہ سے مبشر ابن سارہ ہوگا نہ کہ ابن ہاجرہ، اور چونکہ علم الہی میں یہ امر مخفی تھا کہ اسحاق ذبح نہ کیے جائیں گے، صرف امتحاناً یہ حکم دیا گیا تھا، اس لحاظ سے یعقوب کی بشارت بھی صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم الہی میں یہ امر مستور تھا کہ ابراہیم سرزمین شام سے مصر جائیں گے اور یہ واقعات پیش آئیں گے، اور ہاجرہ علیہ السلام کو سارہ علیہ السلام لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں گی، اور 10 برس کے بعد بی بی ہاجرہ کو ابراہیم کو دے دیں گی، اور ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوں گے اور وہی ذبیح اللہ ہوں گے۔ اسی صورت میں پہلی بشارت اسماعیل کی ولادت سے متعلق ہوگی اور دوسری اسحاق کے ساتھ، اور ذبیح اللہ پہلا مبشر ہوگا نہ کہ دوسرا۔ اس کے علاوہ یہ امر قابل لحاظ ہے۔ جناب باری عظامہ نے 23ویں پارہ سورہ الصافات میں ابراہیم کے قصے کو اس ترتیب سے بیان کیا ہے کہ پہلے جناب موصوف کے ابتدائی حالات کو بیان کرتے ہوئے بتوں کو توڑنے اور آگ میں ڈالے جانے کا حال ظاہر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ظاہر کیا ہے کہ ابراہیم نے ہجرت کے وقت
لڑکے کی دعا مانگی تھی اور جناب باری نے اسے قبول فرما لیا تھا۔ چنانچہ ہجرت کے ایک مدت کے بعد وہ لڑکا پیدا ہوا، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس کے ذبح ہونے کا حکم صادر ہوا۔ جب یہ دونوں باپ بیٹے تعمیل ارشاد الہی کے لیے مستعد ہوئے تو اللہ نے فدیہ بھیج کر اس لڑکے کو بچا لیا۔ ان واقعات کے بعد صریحاً اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی، جیسا کہ کلام پاک کے آیہ کریمہ شہادت دیتی ہے۔ اور ہم نے خوشخبری دی اس کو، یعنی ابراہیم کو، اسحاق کی، جو کہ نبی ہوگا، نیک بخشوں میں۔ کیا اس طرز بیان سے کسی کو مجال کلام رہ جاتا ہے؟ یہ بات نہایت قرین قیاس ہے کہ جب ابراہیم اپنے پہلے لڑکے کے ذبح پر حسب حکم الہی مستعد ہو گئے اور امتحان میں پورے اتر گئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج کر ان کو بچا لیا اور کمال عنایت و الطاف سے ایک اور لڑکے کی ولادت کی بشارت دی۔ مناسب تو یہی تھا کہ جہاں اول ابراہیم کا ذکر خیر آیا تھا، وہیں ہم جناب موصوف کے وہ حالات جنہیں ہمارے مورخ نے بخیال طوالت ترک کر دیا ہے لکھ دیتے، لیکن اس مقام پر بھی تحریر کرنا چندہ نامناسب نہیں ہے۔ اول بآخر نسبت تار ایک مشہور قول ہے، ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے تھے، یہی ابو الانبیاء ہیں، ان پر 20 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے مہمانداری کی رسم نکالی، آپ ہی نے اول 99 برس کی عمر میں ختنہ کرایا اور پانی سے استنجا کیا، مسواک کی اور ناک کو پانی سے صاف کیا، مصافہ اور معانقہ کے بھی آپ ہی موجد ہیں، پاجامہ بھی آپ ہی نے با الہام ربانی سب سے پہلے بنایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایمان کی حفاظت اور اطاعت حق تعالیٰ کی خاطر وطن چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کی۔ سبائک الذہب اور کامل ابن اسیر میں آپ کی عمر 200 برس لکھی ہے۔ آپ کے انتقال کا قصہ مؤخر الذکر فاضل نے اس طرح بیان کیا ہے کہ چونکہ ابراہیم نے خدائے تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ بغیر میری خواہش کے میری روح قبض نہ کی جائے، اس وجہ سے جب مشیت ایزدی یہ ہوئی کہ ابراہیم کی روح قبض کی جائے تو اللہ جل شانہ نے ملک الموت کو ایک بوڑھے مسلوب القوی شخص کی صورت میں ابراہیم کے پاس بھیجا۔ جناب موصوف اس وقت لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ جناب موصوف نے اس بوڑھے ملک الموت کو بھی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ ضعف و توانائی نے اس بوڑھے کو اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ جس لقمہ کو وہ اٹھا کر منہ میں رکھنے کا قصد کرتا تھا وہ پہلے آنکھ تک پہنچ جاتا تھا، پھر وہاں سے چھٹ کر کان میں داخل ہو جاتا تھا، اس کے بعد منہ تک باہزار خرابی پہنچتا تھا۔ ابراہیم یہ ماجرا دیکھ کر سخت متعجب ہوئے اور اس کا سبب دریافت کیا۔ اس بڈھے نے کہا کہ میرا ضعیفی نے یہ حال کر رکھا ہے۔ ابراہیم نے اس کی عمر دریافت کی۔ اس بڈھے نے اپنی عمر کو ابراہیم سے 2 برس بڑا بتلایا۔ ابراہیم نے اپنے دل میں کہا، اللہ اکبر، میرے اور اس کی عمر میں صرف 2 برس کی چھوٹائی بڑائی ہے۔ 2 برس کی بڑائی میں اس کا یہ حال ہو رہا ہے، غالباً 2 برس کے بعد میری بھی یہی کیفیت ہوگی۔ تھوڑی دیر کے سکوت کے بعد یہ دعا کی، اے خدا مجھ کو اپنی طرف کھینچ لے۔ وہ بڈھا ملک الموت اٹھا اور اس نے روح قبض کر لی۔ سب ہیڈنگ حکم قربانی۔ خانہ کعبہ بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ خواب، جو کہ در حقیقت وہی تھی، لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیل کی اور جنت سے اس کا فدیہ آیا اور وہ لڑکا بفضل بچ گیا، جیسا کہ کلام پاک کے نص صریح سے معلوم ہوتا ہے۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، بعض کا خیال یہ ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے اور بعض کا گمان یہ ہے کہ اسحاق کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یہ اختلاف صرف علماء کرام تک محدود نہیں رہا بلکہ صحابہ عظام اور تابعین بھی اس میں شریک تھے۔ ابن عباس، ابن عمر، الشیبی، مجاہد، حسن، محمد بن کعب القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس امر کے قائل ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اس وجہ سے کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں بیٹا ہوں 2 ذبیحوں کا فرمایا ہے، حالانکہ یہ حدیث ان کے
دعوے کو پورے طور سے ثابت نہیں کر سکتی، کیونکہ مجازاً فقر و مباحات کے وقت عام طور سے لوگ چچا کو بھی باپ کہہ دیا کرتے ہیں، اور نیز ان کی یہ دلیل بھی قابل قبول عقل نہیں ہے کہ جناب باری نے ارشاد کیا ہے، پس ہم نے اس کو یعنی سارہ کو اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ اگر ذبیح اللہ اسحاق ہی تسلیم کر لیے جائیں تو ان کے بعد یعقوب کی بشارت کے کوئی معنی پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ شروع شباب میں حکم ذبیح صادر ہوا تھا۔ یہ حکم آئندہ یعقوب کے پیدا ہونے کے منافی ہے، اس وجہ سے کہ بشارت کی وجہ وہی علم الہی ہے جو پہلے سے نا ذبح ہونے کا تسلیم کر چکا ہے، اور یہ مان لیا تھا کہ یہ حکم بنظر امتحان ابراہیم صادر کیا گیا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کے بھی بڑے بڑے صحابہ کرام قائل ہیں۔ عباس، عمر، علی ابن مسعود، کعب، احبار، زید بن اسلم، مسروق، سعید بن حبیر، عطا، زہری، مکحول، سدی، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شہادتیں ملتی ہیں کہ اسحاق کے ذبیح ہونے کا حکم ہوا تھا، اور یہی ذبیح اللہ ہے۔ علامہ طبری کا خیال ہے کہ قول رائج یہی ہے کہ اسحاق ذبیح اللہ ہے، کیونکہ نص قرآن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مبشر با ذبیح ہو جس کی بشارت دی گئی ہو، اور بشارت سوائے اسحاق کے ابراہیم کے کسی اور لڑکے کے حق میں واقع نہیں ہوئی، جیسا کہ ہمارے اس دعویٰ کی شہادت آیت کریمہ میں ہے۔ پس بشارت دی ہم نے اس کو ایک حلیم لڑکے کی دے دی ہے، کیونکہ یہ آیت اصل میں اس دعا کی قبولیت کی خبر دے رہی ہے جو ابراہیم نے بابل سے ہجرت کرنے کے وقت جناب باری میں کی تھی۔ آپ لوگ یہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب ماجرے ہاجر علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، کیونکہ ہجرت کے بعد ہاجر علیہ السلام مصر میں سارہ علیہ السلام کو دی گئیں، اور مصر سے واپسی کے 10 سال بعد ہاجرہ کو سارہ نے ابراہیم کو دیا۔ اس صورت میں مبشر با ابن سارہ یعنی اسحاق ہوں گے، نہ کہ اسماعیل، اور وہی اس دلیل سے ذبیح اللہ ہوں گے۔ باقی رہا یہ امر کہ ملائکہ نے جس وقت کہ وہ ابراہیم کے یہاں مہمان تھے اور وہ قوم لوط کے ہلاک کرنے کو جا رہے تھے، سارہ علیہ السلام کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دی تھی۔ یہ اسی پہلی بشارت کی تجدید ہے جو کہ ہجرت کے وقت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ کلام طبری ختم ہوا۔